بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. I hope all of you are feeling good. Today is 15th August 2020, Saturday. Okay students, our today's topic is افراط زر یا انفلیشن. افراط زر یا انفلیشن معاشیات کا ایک بہت اہم ٹاپک ہے، اور اکثر ہم ابھی جب اپنی مانیٹری اور فسکل پالیسی کا ذکر کر رہے تھے اس میں ہم افراط زر کے تصور کا بار بار ذکر کر رہے تھے. تو میں نے اس میں بھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ افراط زر یا انفلیشن عام طور پر قیمتوں میں مسلسل اور لگاتار اضافے کو افراط زر یا انفلیشن کہا جاتا ہے. یعنی جب اشیاء کی قیمتیں بڑھنے سے زر کی قدر کم ہو جاتی ہے. انفلیشن میں یا قیمتیں بڑھنے کا یہی اثر ہوتا ہے نا، کہ فرض کریں کہ پہلے ایک چیز کی قیمت 10 روپے فی کلو تھی اور اب 20 روپے فی کلو ہو جاتی ہے، تو وہ چیز جو پہلے 10 روپے میں آتی تھی اب 20 روپے میں آتی ہے. اس کا مطلب ہے اب زر کی قدر کم ہو گئی ہے نا، روپے کی قدر کم ہو گئی ہے یا ڈی ویلیویشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو افراط زر یعنی جب اشیاء کی قیمتیں بڑھنے سے زر کی قدر کم ہو جائے تو افراط زر کی صورتحال ہو جاتی ہے. علم معاشیات میں افراط زر سے مراد ایسی صورتحال ہے جس میں اشیاء اور خدمات کی مجموعی طلب ان کی رسد کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے. when quantity demanded gets greater than the quantity supplied. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ چیزیں ضرورت کے مقابلے میں کم دستیاب ہوتی ہیں، لوگوں کو نہیں مل رہی ہوتی ہیں. تو اس حالات میں زر کی رسد، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جب طلب رسد کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ زر کی رسد میں تو اضافہ ہو جاتا ہے لیکن اشیاء اور خدمات کی مقدار اتنی زیادہ نہیں بڑھائی جا رہی ہوتی، جس سے طلب اور رسد کا توازن بگڑ جاتا ہے اور معیشت میں افراط زر کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اے پی لرنر کے مطابق افراط زر ایسی صورتحال کا نام ہے جب اشیاء اور خدمات کی طلب ان کی رسد سے زیادہ ہو چکی ہو. پروفیسر کراؤتھر کے مطابق افراط زر ایک ایسی صورتحال ہے جس میں زر کی قدر گر رہی ہوتی ہے یعنی قیمتیں چڑھ رہی ہوتی ہیں. پروفیسر ہینسن کہتے ہیں کہ جب اشیاء اور خدمات کی پیداوار کی نسبت قیمتوں میں بڑھنے کا رجحان پایا جائے تو اس کو افراط زر کہا جاتا ہے. یعنی اشیاء اور خدمات کی پیداوار کی نسبت قیمتوں میں بڑھنے کا رجحان پایا جاتا ہے. وہ کس نسبت سے ہوتا ہے کہ اب اشیاء اور خدمات کی پیداوار میں اتنا اضافہ نہیں ہو رہا جتنے کہ اس کی طلب ہے، تو اشیاء اور خدمات کی پیداوار کی نسبت قیمتوں میں بڑھنے کا رجحان پایا جائے تو اسے افراط زر کہتے ہیں. پروفیسر گارڈنر ایکلے کے مطابق جب اشیاء کی قیمتوں کا معیار مسلسل تیزی سے بلند ہو رہا ہو یعنی کانسٹنٹ اینڈ دا ریپڈ انکریز ان دا پرائس لیول از نون ایز دا انفلیشن. سادہ الفاظ میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، when there too much money chasing too few goods. ایسی صورتحال جس میں زر کی بہت زیادہ مقدار بہت تھوڑی اشیاء کا تعاقب کر رہی ہو. چیزنگ کا یہی مطلب ہوتا ہے نا، چیز کرنا، پیچھے کرنا، کہ زر کی بہت زیادہ مقدار بہت تھوڑی اشیاء کا تعاقب کرے. یعنی ہمیں اشیاء کی بہت تھوڑی مقدار ملتی ہے جبکہ ہمیں زر کی بہت بڑی مقدار دینا پڑتی ہے. تو افراط زر کو جنرل الفاظ میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی، constant and persistent increase in the price level is known as the inflation. افراط زر کے زمانے میں قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. لوگوں کی زرعی آمدنیاں بڑھتی جا رہی ہوتی ہیں لیکن حقیقی آمدنی میں کچھ اضافہ نہیں ہو رہا ہوتا. کیونکہ زر کی رسد بڑھنے کی وجہ سے اس کی قدر میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے. افراط زر عام طور پر درج ذیل صورتوں میں ہوتا ہے. اگر قیمتوں کی سطح میں معمولی اضافہ ہو رہا ہو، مثلاً 2% سے 3% تک قیمتوں میں اضافہ ہے ایک سال کے عرصے میں، ٹھیک ہے، یا 30 سال سے 50 سال کے عرصے میں قیمتیں دگنا ہو جائیں تو اس کو کریپنگ انفلیشن کہتے ہیں. خزندہ کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ، کریپ کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ گرو کرنا. ٹھیک ہے،
اگر قیمتوں کا معیار تقریباً 10 سال کے عرصے میں دگنا ہو جائے تو اسے واکنگ انفلیشن کہتے ہیں۔ اگر قیمتیں 3 سے 5 سال کے عرصے میں دگنا ہو جائے تو اس کو را ویدر انفلیشن کہتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ خطرناک صورتحال اس وقت پیش آتی ہے جب قیمتیں ہر سال، ہر ماہ، بلکہ ہر ہفتے میں دگنا ہو جائیں۔ جیسے ہم پاکستان کی مثال لیتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافے کا کوئی وقت ہی نہیں ہوتا۔ ایک دن کسی چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، دوسرے دن اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ہفتے اور مہینے میں قیمتوں میں اضافہ تو ایک معمول کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خطرناک صورتحال ہوتی ہے کہ قیمتیں بڑھنے کی کوئی حد نہ رہے، حتیٰ کہ کوئی بھی با اختیار ادارہ انفلیشن کو یا قیمتوں میں اضافے کو کنٹرول کرنے کے قابل نہ رہے تو اس کو گیلپنگ اور دا ہائپر انفلیشن کہا جاتا ہے۔ گیلپنگ اور دا ہائپر انفلیشن کا مطلب ہے تیزی سے بڑھتا ہوا افراط زر۔ اگر یہ خسارے کی سرمایہ کاری کی وجہ سے پیدا ہو تو اسے ڈیفیسٹ انڈیوسڈ انفلیشن کہتے ہیں۔ خسارے کی سرمایہ کاری یا ڈیفیسٹ فائنینسنگ کی تعریف بھی ہم حاصل کر چکے ہیں۔ ہم نے کہا ڈیفیسٹ فائنینسنگ یا خسارے کی سرمایہ کاری کیا ہوتی ہے۔ ڈیفیسٹ فائنینسنگ یا خسارے کی سرمایہ کاری وہ صورتحال ہوتی ہے جب مرکزی بینک بغیر کسی گارنٹی کے نوٹ جاری کر دیتا ہے، اس کے پیچھے سونے چاندی کی صورت میں کوئی گارنٹی پڑی ہوئی نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے خسارے کی سرمایہ کاری اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر اجرتوں میں اضافے کی وجہ سے لاگت پیدائش زیادہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے قیمتوں کا معیار، تو اس کو ویج انڈیوسڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اجرتوں میں اضافہ کرنا پڑتا ہے آجرین کو اور اس کی وجہ سے لاگت پیدائش میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کو ویج انڈیوسڈ انفلیشن کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کاروباری منافع جات قیمتوں میں اضافے کا سبب بنے تو اسے پروفٹ انڈیوسڈ انفلیشن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے افراط زر کے اثرات معیشت پہ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات افراط زر کے اثرات معیشت کے کسی ایک شعبے پر ظاہر ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو سپورڈک انفلیشن کہا جاتا ہے، یعنی کچھ حصوں میں ہوتا ہے افراط زر اور کچھ حصوں میں نہیں ہوتا۔ اگر قیمتوں میں اضافے کا رجحان پوری معیشت کو اپنے لپیٹ میں لے لے، ہر شعبہ اس سے متاثر ہونے لگے، اس کو کمپریہنسو انفلیشن یا جامع افراط زر کہا جا رہا ہے۔ فریڈمین ایک ایسی صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں کھلے یا ظاہر اور دبے ہوئے یا چھپے ہوئے انفلیشن کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اگر حکومت وقت قیمتوں کے بڑھنے پر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہ کرے یا انہیں کسی بھی طرح نہ روکے تو حقیقی صورتحال سب کے سامنے ہو تو اوپن انفلیشن، ہر کسی کو، معاشرے کے ہر بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو افراط زر ہے وہ ہر شعبے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، تو اس کو اوپن انفلیشن کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر حکومت قیمتوں پر کنٹرول کرے یا اشیاء کو راشن ڈپو کے ذریعے سپلائی کر کے قیمتوں کو دبائے تو اس کو اسپانسرڈ انفلیشن کہا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ اگر حکومت کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ افراط زر کے اثرات کو کنٹرول کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف قسمیں تھیں افراط زر کی جو کہ معیشت میں اپنا اثر عام طور پر ظاہر کر رہی ہوتی ہیں۔ افراط زر کی زیادہ اہم 2 صورتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایکس اینٹی اور ایکس پوسٹ انفلیشن، متوقع اور حقیقی افراط زر۔ دوسری کیا ہو سکتی ہے؟ طلب کے دباؤ کا افراط زر، ٹھیک ہے۔ متوقع یا ایکس اینٹی، متوقع کا مطلب ایکسپیکٹڈ، جو کہ ہونے والا ہے، تو متوقع افراط زر سے مراد ایک ایسی صورتحال ہے جب اشیاء اور خدمات کی طلب میں متوقع اضافہ ان کی رسد کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کوانٹٹی ڈیمانڈڈ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے،
जबकि क्वांटिटी सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही, तो उसको एक्स पोस्ट इन्फ्लेशन का एक्स एंटी इन्फ्लेशन कहा जाता है, जिसका अंदाज़ा किया जा रहा है, जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो मुतवक्को है कि इतना फ़ीसद इन्फ्लेशन इस अशिया और ख़िदमत की तलब में इजाफे की वजह से मुस्तकबिल में होने वाला है। ठीक है, तो एक्स एंटी इन्फ्लेशन क्या, विच इज़ गोइंग टू हैपन, बट एक्स पोस्ट इन्फ्लेशन क्या, या हकीकी अफरात ज़र क्या। हकीकी अफरात ज़र से मुराद ऐसी सूरत हाल है जिसमें अशिया की तलब हकीकी तौर पर रसद के मुकाबले में ज़्यादा हो चुकी है, और उसकी वजह से जितने फ़ीसद अफरात ज़र मैशत पे ज़ाहिर हो चुका है, उसको हम एक्सपोस्ट इन्फ्लेशन कह रहे होते हैं। उसके अलावा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तलब के दबाव का अफरात ज़र। तलब के दबाव के अफरात ज़र से मुराद ऐसी सूरत हाल ली जाती है जिसमें अशिया और ख़िदमत की तलब इनकी मजमूई रसद के मुकाबले में बढ़ जाती है और कीमतों का मयार बुलंद होता चला जाता है। कीमतों में इजाफे की कई वजूहात हो सकती हैं, यानी क्वांटिटी डिमांडेड या तलब में इजाफे की कई वजूहात हो सकती हैं। मसलन आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है तो अशिया की तलब में इजाफा होगा। लोगों की पसंद और आदत तब्दील हो रही है, किसी चीज़ के बारे में उनकी तलब में इजाफा हो रहा है। या उसके अलावा क्या होता है कि अगर लोगों की पसंद और नापसंद तब्दील हो रही है, मौसमी हालात तब्दील हो रहे हैं, लोगों की आमदनियों में तब्दीली आ रही है, बहुत सारे अवामिल होते हैं जो कि तलब के मयार को मुतासर कर रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करेंगे और कल यही लेक्चर हम लेकर आगे चलेंगे और नेक्स्ट हम इफ़ेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन द नेशनल इनकम देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।